مولانا صاحب اگر ہم اپریل 2022 میں واپس چلے جائیں جب عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آپ نے پیش کی، اس وقت عمران خان جو ہے اس کی حکومت سے لوگ بڑے ناراض تھے، بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی، بڑی مایوسی تھی، پھر آپ کی تحریک عدم اعتماد آئی اور اس کے بعد آج ستمبر 2023 میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ نے جو تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا اس سے عمران خان کو فائدہ ہوا؟ آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ کچھ ہماری سیاسی غلطیوں کی وجہ سے ہوا. یعنی اس وقت جب اس کا گراف بالکل نیچے تھا اور ہم کہہ رہے تھے کہ الیکشن کی طرف جاؤ اور تحریک کی قوت سے جاؤ، سیاسی عمل کی قوت سے جاؤ، تو ہم پارلیمنٹ کی طرف آ گئے. تو پارلیمنٹ کی طرف آ گئے تو پھر ہماری مجبوریاں مختلف ہو گئی. اب ہم الیکشن نہیں کرا سکتے تھے، اب ہم نے مدت پوری کرنی تھی. جب مدت پوری کرنی تھی تو میں نے واضح طور پر ان سے کہا تھا، اور یہ تمام اکابرین گواہ ہیں اس بات کے کہ فضل الرحمان اجلاس میں کیا کہتا رہا ہے. میں نے واضح طور پر کہا کہ ملک اس حد تک کمزور ہو چکا ہے کہ اگر آپ نے مدت پوری کرنے والی حکومت سنبھالی تو چونکہ معیشت کمزور ہو چکی ہے، ریاست کی سطح پر ہمارے اندر کمزوری ہے، ہم نہیں اٹھا سکیں گے ملک کو. جب نہیں اٹھا سکو گے تو پھر اس کا گراف اٹھے گا اور آپ کا گراف نیچے آئے گا، اور وہی ہو رہا ہے. لیکن ایک جو میٹنگ تھی جس میں جنرل باجوہ نے آپ کے جو ساتھی تھے بہت سے ان کو بلایا، اس میں شہباز شریف صاحب بھی تھے، آصف زرداری صاحب بھی تھے، خالد مکسی صاحب تھے، اختر محگل صاحب تھے، شاہ زین بگٹی صاحب تھے، بہت سے لوگ تھے. تو اس ملاقات میں تو جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ تحریک عدم اعتماد واپس لیں اور عمران خان الیکشن کا اعلان کر دے گا. تو آپ سمیت سب نے ان کی یہ تجویز مسترد کر دی تھی. نہیں، عمران خان کے ساتھ سودا بازی کی بنیاد پر تو ہم کسی بھی عمل کے خلاف تھے جی. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس کو استعفیٰ وہ دے دیں بغیر شرط کے. عدم اعتماد جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی، اسمبلی ٹوٹ جائے گی. جب اسمبلی ٹوٹ جائے گا ہم الیکشن کرائیں گے. اس میں بیٹھنے کا اور سودا بازی کا کیا معاملہ؟ یعنی ایک شخص کے ساتھ آخر وقت تک وہ ہمیں ایک سودا بازی کی طرف لے جانے کی بات کرنے والا، تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں تھا. لیکن اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ عمران خان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ ہمارے آرمی چیف رہے ہیں. ہمیں جہاں ان سے اختلاف رائے تھا اور ہم نے ان کے مجالس میں ان کے ساتھ بھرپور اختلاف رائے کیا، وہاں بحیثیت آرمی چیف کے اور فوج کے ادارے کے سربراہ کے ہم نے پبلکلی ان کے خلاف بیان بازی سے احتراز کیا. میں اخلاقی طور پر آج بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ اگر کل وہ آرمی چیف تھا اور میں ان کے خلاف نہیں بول رہا تھا تو آج جب وہ گر گیا ہے تو اب میں اس کے خلاف باتیں شروع کر دوں. یہ ذرا تھوڑا سا مجھے سیاسی اخلاقیات کے خلاف نظر آتا ہے جی. لیکن بہرحال اس قدر تو ضرور ہے کہ انہوں نے ادراک کیا کہ سیاسی عدم استحکام، پھر معاشی عدم استحکام، پھر فوج کے درمیان اختلاف رائے، ادارے کے درمیان، جب اس حد تک ان کو ادراک ہوا تو انہوں نے بھی سوچا کہ بھائی اس آدمی کو اب نہیں ہونا چاہیے جی. تو ہم نے اس کو ویلکم کیا. باقی رہی یہ بات کہ سیاسی فیصلے جو ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے تھے جی، اور ہمیں بھرپور طور پہ کرنے چاہیے تھی. لیکن اندر اندر سے کیا ہوتا رہا، وہ عدم اعتماد کی طرف جو حالات کیسے چلے گئے. ان دنوں میں آپ نے بہت سی آل پارٹیز کانفرنسز جو ہیں ان کا انعقاد کیا اور کئی اجتماعات میں بھی آپ نے بات کی. آپ بار بار صدارتی طرز حکومت کی مخالفت کر رہے تھے. کوئی آپ کو خطرہ نظر آ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ 1973 کے آئین سے انحراف کرتے ہوئے صدارتی نظام کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیے بہت سی چیزیں تھیں جی. بنیادی بات یہ تھی کہ ملک کو نظریاتی حوالے سے اور ملک کو اقتصادی حوالے سے کس طرح تباہ کرنا ہے، یہ اعتراض تھا ہمارا عمران خان کی پالیسیوں پر، جو بظاہر کچھ کہتا تھا، اندر سے صورتحال کچھ تھی جی. مثلا سی پیک کا معاملہ ہے. اب چائنا جو ہمارا 70 سال تک انتہائی گہرا دوست، اور 70 سال کے بعد اب اس کی دوستی اقتصادی دوستی میں تبدیل ہو گئی، اور اتنا بڑا ٹرسٹ کیا کہ اس نے اپنے نئی ویژن کا آغاز جو ہے وہ پاکستان کے راستے سے، تجارت کے راستے سے کیا. اس کو ہم نے کیوں ڈیمیج کیا جی؟ اس لیے کہ امریکہ کی پالیسی پاکستان کے حوالے سے بڑی واضح تھی کہ سی پیک کا حامی امریکہ کا دشمن اور سی پیک کا دشمن جو ہے وہ امریکہ کا حامی. یہاں پر آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں کھڑے اور عمران خان کہاں کھڑا تھا، کس طرح فریز کیا انہوں نے اس پورے بہت بڑے منصوبے کو. اور آج دوبارہ
چائنا جیسے ملک ہم پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، نئی انویسٹمنٹ کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہا، یہ ساری مصیبتیں اب تک اس کے اثرات موجود ہیں جی۔ اس کے بعد آئین کو کیسے نقصان پہنچانا ہے؟ اب ظاہر ہے جو آئین کو نقصان پہنچائیں گے تو آئین مشتمل ہے بہت سے امور پہ جی، جس میں اس کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہے، اس بنیادی ڈھانچے پر بھی اتفاق ہے، اور ہم نے ہر فورم پر یہ بات کی ہے کہ 4 چیزیں آئین کی اساس ہیں، اگر اس میں ایک گرتا ہے تو آئین گرتا ہے۔ نمبر 1، پاکستان اسلامی ملک ہوگا، ایک سیکولر ملک نہیں ہوگا، اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے۔ آئین کے دفعہ 1 جہاں قرارداد مقاصد ہے وہ کہتا ہے حاکمیت مطلقہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے جی۔ پھر اس کے بعد قرآن و سنت کے مطابق قوانین، قرآن و سنت کے خلاف قوانین کی پابندی، یہ ساری چیزیں آئین بنیادی طور پر طے کر رہا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل اسی لیے قائم ہوئی۔ اب عمل درآمد کا مسئلہ ہے، اس پر ہمیں شکایات ہے کہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا، لیکن اساس جو ہے وہ تو موجود ہے نا آئین میں جی۔ دوسری بات یہ کہ جمہوری نظام ہونا چاہیے جی، یعنی کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہوگا یہاں پر جی، جمہوریت ہوگی، عوام الیکشن کریں گے، ووٹ دیں گے، جس پر اعتماد کریں گے اس کو حکومت کرنے کا حق ہوگا جی۔ نمبر 3 کہ پارلیمانی طرز حکومت ہوگی۔ یہ وہ مطالبہ تھا جب ایوب خان کے مقابلے میں ملک کے اندر تحریک اٹھی اور ڈیموکریٹک ایکشن کونسل وجود میں آئی، جس کے کنوینر اس وقت نوزادہ نصر اللہ خان صاحب تھے، اور میرے والد صاحب اور مولانا مودودی اور تمام اس وقت شیخ مجیب الرحمن سب اس کونسل میں موجود تھے۔ انہوں نے جو متفقہ مطالبہ ایوب خان سے کیا وہ 2 نکات کا تھا جی۔ ایک متفقہ مطالبہ کہ ملک کے اندر پارلیمانی طرز حکومت ہونا چاہیے، 1956 کا آئین بحال کریں، نہ اس وقت 1956 کا آئین تھا نا، 56 کے ہاں نہیں، لیکن ایک نیا مطالبہ، اور بالغ رائے دہی کی بنا پر الیکشن ہونے چاہیے۔ یہ مطالبہ جب منظور ہوا اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم، ان کا موقف تھا صدارتی طرز حکومت کا، لیکن جب الیکشن ہو گئے اور پارلیمانی بنیاد پہ ہو گئے تو انہوں نے سن 1973 کے آئین میں پارلیمانی طرز حکومت کو قبول کر لیا اور خود وزیر اعظم بن گئے جی، جبکہ اس سے پہلے وہ صدر پاکستان بنے تھے جی۔ تو اس لحاظ سے رفتہ رفتہ جاتے جاتے ایک استحکام کے ساتھ اتفاق رائے جو ہے وہ آئینی طور پر پیدا کیا گیا، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنا موقف جو ہے اس پہ نرمی پیدا کر کے ایک پارلیمانی طرز حکومت جو ہے ملک کے اندر قبول کر لی۔ اب اگر اس میں وہ آج صدارتی طرز حکومت کو نشانہ بنا رہا ہے تو اس کا معنی ہے کہ آئین کو گرا رہا ہے جی۔ تو آئین کے خلاف اگر سازش ہوگی تو پھر وہ اسلام کے خلاف بھی ہوگی۔ آپ کو لگ رہا تھا کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں ملک کو صدارتی نظام کی طرف واپس لے جانے کی کوشش ہو رہی تھی؟ اسی پر میں نے آل پارٹیز کانفرنس کے صوبہ خیبر پختونخوا میں، آل پارٹیز کانفرنس کے میں نے بلوچستان میں، آل پارٹیز کانفرنس کے میں نے صوبہ سندھ میں، پنجاب کی سیاسی جماعتوں سے میں نے بات کی اور ایک اتفاق رائے حاصل کرنے کی کوشش کی 2 باتوں کے اوپر۔ نمبر 1 کہ صدارتی طرز حکومت نہیں، آئین کے مطابق پارلیمانی نظام چلے گا۔ نمبر 2 18ویں ترمیم میں تبدیلی نہیں کی جائے گی، صوبوں کو جو اختیارات ہیں اس میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے جی۔ تو یہ 2 ایسی اصولی باتیں تھیں کہ جس پر ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کر کے ایک اتفاق رائے حاصل کی۔ 18ویں ترمیم کا مخالف کون تھا؟ 18ویں ترمیم بھی تو اسی میں آ رہا تھا نا جی۔ جب آپ کو میں بتاؤں کہ کچھ لوگوں نے جب کہا کہ آپ استعفوں کی بات نہ کریں، انہی پارٹیوں کا میرے سامنے یہ دلیل تھی کہ مولانا صاحب یہ استعفے مت دو، یہ ضمنی الیکشن کرا دیں گے، یہ 2/3 میجارٹی لے لے گا، صدارتی طرز حکومت چلا جائے گا، 18ویں ترمیم ختم کر دے گا، یہی تو یہ دلائل دے رہے تھے مجھے جی۔ پیپلز پارٹی والے؟ ان کے علاوہ بھی لوگ تھے جی، ان کے علاوہ بھی لوگ تھے، صرف پارٹی نہیں تھی جی۔ اور کچھ باتوں پر پھر ہمیں اپنے دوستوں کے سامنے نرمی اختیار کرنی پڑتی تھی، ورنہ اتحاد ٹوٹ جاتے جی۔ تو وہ اس وقت ملک اس متحمل نہیں تھا کہ ہم ملک میں یکجہتی کو توڑ